نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اس سے پہلی آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس اکرام کا ذکر فرمایا کہ جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ یہ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس اکرام کا ذکر فرمایا کہ جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے انہیں جہالت اور کفر کے اندھیروں سے علم اور دین کے نور کی طرف نکالتے ہیں، تاکہ اے بنی اسرائیل تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ آگے ارشاد فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ان لوگوں کی اولاد کہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور طوفان نوح سے محفوظ فرمایا، تو تم بھی تمام حالات میں اللہ کے عبادت گزار اور شکر گزار بندے بن جاؤ، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کس طرح شکر کرتے تھے؟ تو علماء نے لکھا کہ فرمایا کہ وہ جب بھی کوئی چیز کھاتے یا کوئی چیز پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا خاص اللہ نے ذکر کیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام جن پر یہ قرآن نازل ہوا، میرے آقا کی ذات اقدس میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ والا وصف کہ انتہائی اپنے رب کا شکر گزار ہونا، یہ اعلیٰ طریقے سے پایا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جن کے ہم امتی ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار، یعنی حضور اللہ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ چنانچہ میرے آقا علیہ السلام کس طرح شکر ادا کرتے سنیے۔ میرے آقا جب کھانا تناول فرماتے اور پانی پیتے، جب بیت الخلاء سے تشریف لاتے، جب نیا لباس زیب تن کرتے، جب آئینہ دیکھتے، جب بستر پر تشریف لے جاتے، جب نیند سے بیدار ہوتے، جب سواری پر سوار ہوتے، جب کسی مسلمان کو یہ دیکھتے کہ وہ نیا مسلمان ہوا ہے، کفر سے وہ اسلام میں آیا، اور اسی طرح جب میرے آقا کو کوئی خوشخبری ملتی، یا اسی طرح حضور جب کوئی بھی چیز پسندیدہ چیز دیکھتے یا کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو حضور خود کو عافیت ملنے پر اللہ کی حمد بجا لاتے اور اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا کی اس سنت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آئینہ دیکھتے وقت، بستر پر نیند سے سواری پر مسلمان کو کسی کوئی خوشخبری سن کر یا کوئی پسندیدہ چیز دیکھیں تو ہماری زبانوں پر بھی اللہ کا ہر وقت شکر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو شکر کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا خاص ذکر کیا، کیونکہ وہ بار بار اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو ان کی تعریف میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ یقیناً بہت شکر گزار بندے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کتنا شکر ادا کیا کرتے تھے، تو حدیث پاک سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ ایک دن ہماری ماں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ایسا کر رہے ہیں، یعنی اتنا اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں کہ آپ کے مبارک پاؤں سوکھ جاتے ہیں، حالانکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ اللہ نے آپ کی وجہ سے بخش دیے ہیں۔ تو میرے آقا نے ہماری ماں کو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں جو مجھ پر ہیں، کیا اس پر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور میں پیچھے بھی بتا چکا تھا کہ حضور نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا اے معاذ یہ دعا تم کثرت سے مانگا کرو، اور وہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ یعنی بندہ یہ دعا بھی مانگتا رہے تو اسے ذکر کرنے پر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، اپنا شکر کرنے، یعنی شکر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد جب بندے کو شامل حال ہو تو ہر لمحہ جب پانی بھی پیتا ہے تو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ الحمدللہ۔ جب کھانا کھا کے ابھی وہ برتن سے ہاتھ ہٹا کے ہاتھ دھونے سے پہلے اسے فوراً یاد آ جاتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کر لوں۔ تو یہ دعا ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک غیبی خبر دی کہ ہم نے انہیں جو کتاب توریت دی تھی اور اس میں ہم نے یہ غیبی خبر انہیں پہلے سے دے دی تھی کہ تم زمین میں یعنی سرزمین شام میں 2 مرتبہ فساد کرو گی۔ یہ غیب کی خبریں پوری ہوئی، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا ویسے ہی وقوع ہوا کہ بنی اسرائیل نے ظلم کیا، فساد کیا اور وہ بغاوت پر اتر آئے، اور اس کا انجام پھر انہوں نے دیکھا اور پھر سنبھلے، لیکن پھر دوبارہ انہوں نے فساد میں وہ مبتلا ہوئے، اور ہر مرتبہ وہ فساد کر کر اس کے نتیجے میں وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ ان کا پہلا فساد ہے، انہوں نے کیا کیا تھا وہ اگلی آیت میں آیا، فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو گزشتہ آیت تھی اس کی تفصیل بتائی۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ جب وہ 2 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ کا فساد کا وقت آیا کہ جو انہوں نے کرنا تھا اللہ کے پہلے سے بتا دیا تھا، یہ کوئی نہ سوچے کہ اللہ نے لکھا تھا تو انہوں نے فساد کیا، نہیں، بلکہ انہوں نے کرنا تھا، اللہ نے وہ پہلے سے اس کی خبر دے دی۔ اب وہ کیا تھا کہ فساد کی صورت میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کتاب اللہ کی طرف سے انہیں کتاب توریت ملی تھی اس کے احکام کی سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی، اور یہ گناہوں کے کاموں میں پڑ گئے، اور حرام چیزیں جو اللہ نے کی تھی اس کے مرتکب ہونے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا کیا، انہوں نے علماء نے لکھا کہ انہوں نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اللہ کے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام اور ایک قول کے مطابق حضرت ارمیہ، یہ دونوں نبیوں کا نام آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل نے
یہ اللہ کے نبی کو قتل کیا، اور جب بنی اسرائیل نے اتنا بڑا فساد کیا کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان پر پھر ان کی سزا کیا دی؟ ان کو سزا یہ دی کہ ان کے اوپر بہت زور اور قوت والے لشکروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ علماء نے فرمایا کہ وہ انہیں لوٹتے تھے اور انہیں قتل کر دیا کرتے تھے، قید کیا کرتے تھے، اور ذلیل و رسوا کر کے یہ لشکر اتنا مسلط ہوا کہ بنی اسرائیل کے علماء کو انہوں نے قتل کیا، انہوں نے توریت کو جلایا، مسجد اقصی کو ویران کیا، اور 70,000 افراد کو انہوں نے گرفتار کیا۔ یہ مسلط کیے جانے والا لشکر کون تھا؟ تو اس کے بارے میں تو مختلف اقوال ہیں، البتہ ان میں سے جس نے بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ سخت ترین ہزیمت سے دوچار کیا، اس کا نام تھا بخت نصر تھا، کہ جس نے انہیں تہس نہس کیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ تو اس سے علماء نے ایک بات لکھی اس آیت کے ضمن میں، اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بدعملی بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی جتنی بدعملی بڑھے گی، تو فرمایا کہ اسی کی وجہ سے ظالم بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ رعایا پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ظالم بادشاہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ کسی قوم کے اوپر ظالم لوگ مسلط ہو جائیں تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک حدیث پاک بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، باقی دوسرا جو ان کا فساد تھا وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث پاک آپ سماعت کیجیے، ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کو آج کے پس منظر میں بھی آپ دیکھیے گا، میرے آقا 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں۔ فرمایا کیا؟ نمبر 1، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں تو فرمایا کہ ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں کہ جو پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ آج دیکھ لیجئے کہ کیسی کیسی خطرناک بیماریاں بے حیائی کی وجہ سے آ رہی ہیں کہ جن کا نام تک کبھی نہیں سنا۔ دوسری بات، میرے آقا فرماتے ہیں جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور ظالم بادشاہ جو ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب رعایا ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان کے اوپر یہ مصیبت آتی ہے۔ تیسری بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین بارش کو روک دیتا ہے، اور فرمایا اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نازل نہ کرتا۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ وہ دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ فرمایا ان کا سب مال دولت چھین کر لیتے ہیں۔ اور 5ویں بات جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے اللہ کے قانون سے لوگ بغاوت کرنے کے لیے ہمارے حکمران بھی ایسے ایسے قانون لے کر آ رہے ہیں کہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فساد سے اور بے راہ روی سے، گمراہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآن حکیم کا اللہ ہمیں قدردان بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور کی نگاہ کرم عطا فرما، ہمیں کثرت سے درود پاک کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، کثرت سے ذکر اللہ اور ذکر رسول کی توفیق عطا فرما۔ ہر
ہر برائی، ہر گناہ، ہر فساد سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، ہمیں غور و فکر کی توفیق دے دے۔ مالک ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کی وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ ہمت، وہ توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرا ذکر کرنے، تیرے محبوب کا ذکر کرنے، شکر کرنے اور جملہ عبادتوں پر اچھی عبادت کرنے پر تیری مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنی مدد عطا فرما، اپنی مدد عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، یا اللہ جس کے دل میں جو مراد وہ پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔